اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے فرائض کے حوالہ سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ چند دن پہلے فرائض کے حوالہ سے میں نے بات کی تھی اور صرف ایک فرض جو ہے اس پر میں نے گفتگو کی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نماز کے بارے میں متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ تو یہ سارے جتنے بھی حکم ہیں یہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے عملی طور پر ہمارے تک پہنچے ہیں، جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ تو نماز کے ابتداً میں نے عرض کیا تھا کہ 7 فرائض ہیں، اور اس وقت تک آپ کی نماز درست نہیں ہوتی جب تک، درست سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، یعنی سرے سے قائم ہی نہیں ہوگی۔ اگر ایک بھی فرض رہ جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی، دوبارہ سے ادا کرنی ہوگی، وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس میں پہلا فرض میں نے بات کی تھی جو تکبیر تحریمہ ہے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو عمومی طور پر لوگ غلطی کرتے ہیں اس کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا تھا اور سمجھایا تھا کہ شرعی طور پر ہم نے کیسے نماز ادا کرنی ہے۔ تو پہلا فرض جو ہے نماز کا وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کے حوالہ سے میں نے جو بات کی تھی، یقیناً پھر میں ضمناً یا دہانی کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تکبیر تحریمہ آپ نے جب بھی مسجد میں آنا ہے، بالخصوص جب نماز با جماعت کھڑی ہو مسجد میں، تو آپ نے جب مسجد میں آنا ہے، جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہے، جماعت رکوع میں چلی جائے تو بہت ہی تسلی کے ساتھ آپ نے جماعت کے ساتھ شرکت کرنی ہے۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک ہی تکبیر کے ساتھ آپ تکبیر کر کے اسی کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے تو فرض آپ کا رہ جائے گا۔ جب فرض رہ جائے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو اب یہ دوسرا فرض میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں۔ دوسرا فرض ہے نماز کے اندر قیام۔ قیام بھی جو بندہ صحت مند ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے اس کے اوپر، تو نماز کھڑے ہو کے اس نے ادا کرنی ہے۔ قیام کرنا یہ فرض ہے، اگر قیام رہ جائے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ کا جو تیسرا فرض ہے وہ ہے قرأت، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اور اس میں ہے کہ 3 آیات کے برابر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہوتی ہے نماز کے اندر۔ اگر یہ رہ جائے گی تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو قرأت کرنا یہ بھی فرض ہے، یہ نماز کا تیسرا فرض ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا فرض جو ہے نماز کا وہ ہے رکوع۔ آپ جب رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، تو ایک چیز کا خصوصی آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ رکوع کے بھی 2 درجات آ جاتے ہیں، یعنی افضل درجہ یہ ہے کہ مکمل جس طرح شریعت نے آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ نے جھکنا ہے، تسلی کے ساتھ آپ نے رکوع کے اندر تسبیحات کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ رکوع ہو گیا، تکبیر تحریمہ، قیام، قرأت کرنا، اور اس کے بعد رکوع کرنا۔ اب اس کے بعد آگے فرض آتا ہے 2 سجدے ہیں جو نماز کے اندر اگر وہ بھی رہ جائیں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو جو سجود ایک سجدہ فرض نہیں ہے آپ کے ہاں، جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ پر 2 سجدے لازم ہیں، اس میں سے ایک بھی رہ گیا تو پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قعدہ اخیرہ جو چھٹا فرض ہے نماز کا، ایک قعدہ ہوتا ہے جیسے آپ 4 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں تو دوسری رکعت کے لیے آپ بیٹھ جاتے ہیں، یہ قعدہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ یہ اگر رہ جاتا ہے تو آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یعنی 4 رکعت نماز آپ ادا کر رہے ہیں یا 2 رکعت نماز آپ ادا کر رہے ہیں، تو جو 4 رکعت نماز میں چوتھی رکعت آپ نے ادا کرنی ہے
وہ قادہ اخیرہ جو ہے یعنی آخر میں جو بندہ بیٹھتا ہے نماز میں، تو وہ جو آخری قادہ ہے وہ فرض ہے، وہ اگر رہ گیا تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ہوتا یہ ہے بعض اوقات بھولے سے بندہ پانچویں رکعت کی طرف آ گیا، تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کے ساتھ ایک اور رکعت ملا لیں گے تو یہ دو جو ہیں وہ نوافل میں چلی جائیں گی اور اس طرح نماز درست ہوگی، ایسے بھی نماز درست نہیں ہوگی، چونکہ آخری قادہ آپ پر لازم تھا، فرض تھا، وہ آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آخری اور ساتواں اور آخری فرض جو ہے وہ خروج نماز ہے، یعنی نماز سے خارج ہونا ہے، اور بہترین طریقہ جو ہے نماز سے خارج ہونے کا، احسن طریقہ اور جو مروجہ طریقہ ہے وہ ہے السلام علیکم، سلام کے ساتھ ہم نے نماز سے خارج ہونا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی آپ کی رہ جاتی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ امام کے پیچھے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر پہلا فرض آپ کا رہ جاتا ہے امام کے پیچھے تو تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، جلدی کے ساتھ آپ آگے رہ گیا تو آپ بھلے سے باقی رکعتیں آپ ادا کر لیں گے امام کے پیچھے، لیکن آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، یعنی دوبارہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تو جب مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں احسن طریقے سے نماز ادا کرنی چاہیے، تسلی کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، اور نماز میں سب سے جو پسندیدہ چیز ہے وہ سجدہ ہے۔ جب آپ سجدے میں جھکتے ہیں تو یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ رب العزت کے نزدیک، تو سجدہ تسلی سے کریں، رکوع تسلی سے کریں، اسی طرح قیام ہے وہ تسلی سے کریں، باقی جو دیگر فرائض ہیں، واجبات ہیں جو نماز کے، وہ بھی تسلی کے ساتھ کرنے چاہیے، تشفی کے ساتھ کرنے چاہیے اور خلوص کے ساتھ کرنے چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کا ہمیں قرب نصیب ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اس طرح کے بیانات، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ سے، میں پہلے بھی مخاطب ہوا ہوں آپ سے، میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کے مسائل خود بھی سنیں، اس کو شیئر بھی کریں، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک شخص، جیسے میں آپ کے سامنے یہ بیٹھ کر مسائل بیان کر رہا ہوں، ایک وہ شخص ہے جس نے ایک کتاب کی صورت میں علم لکھا ہے، ہمارے تک پہنچتا ہے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں بڑی تیزی آ چکی ہے، تو یہ اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں گے، کوئی یہ باتیں سنے گا، اس کی نماز درست ہو جائے گی، تو اس میں آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کیسی؟ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کو شیئر بھی کرنا ہے، اور آپ کے پاس اگر کوئی دیگر گروپس ہیں تو اس میں بھی شیئر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ میں اس کے ساتھ ساتھ میری جو یہ ٹیم ہے جو محنت کر رہی ہے اس پر، چونکہ سب سے مین وہ لوگ ہیں جو آپ اور میرے اور آپ کے درمیان ایک ذریعہ بنتے ہیں، تو میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں بھی دین دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔